اس لیے اب جو اگلی باری ہے ان کے لیے بس شعر کہوں کہ کتنا اچھا کہا کا محتاج نہیں ہوتا، واہ کتنا اچھا کہا کا محتاج نہیں ہوتا، شاعر کسی کی واہ واہ کا محتاج محتاج نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ نہیں ہر ہوتا، حال واہ میں ہر حال میں وہ فضا کو مہکاتا ہے، جو پھول ہے جو پھول ہے وہ صبا کا محتاج نہیں ہوتا۔ محتاج نہیں ہوتا، واہ کیا واہ کہنے واہ واہ۔ بے شک۔ تو ان اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہو از مظہر قریشی، پہلے تو اس پر گفتگو کریں گے وہ کہ مظہر قریشی کون، 1 منٹ کے لیے وہ گفتگو اور اس کے بعد پھر اپنا کلام۔ تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے انہی کی زبانی کون ہے مظہر قریشی، کیا ہے مظہر قریشی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ مظہر قریشی کچھ نہیں ہے صاحب، یہ تو انکسار ہے، انکسار ہے، ہر نہیں۔ شخص کی حیثیت ہے، اس حیثیت کو ہی بیان کرنا۔ مظہر قریشی بیسیکلی ایک سنگر ہے۔ واہ، مظہر قریشی نے اپنی عمر بتائی ہے محفلیں کرتے ہوئے، کیا اور بات، پہلے تو اسٹیج پہ بڑے پروگرامز کرتا تھا، لیکن اب لوگوں کو شوق نہیں رہا غزل کا، تو اب غزل کی محفلیں سستی ہیں، جو چاہنے والے ہیں وہ بلاتے ہیں۔ میرے ساتھ میں اپنے 2-3 دوست میوزیشینس بھی ہیں کہ ہم لوگ کراوکے پہ گانا پسند نہیں کرتے، تو میوزیشینس اپنے ساتھ رہتے ہیں، میرے کیا دوستی باقاعدہ ہیں وہ سب۔ انسٹرومنٹ پر؟ اچھا، واہ واہ ہاں، واہ واہ، وہ سب میرے دوست ہیں، سب سارے کے سارے جی WCL میں میرے ساتھ کام کیے ہوئے لوگ ہیں، اور ایک گروپ ہی ہے، وہ بہت زیادہ نہیں کرتے پروگرام لیکن کرتے ہیں۔ اور جی شاعری کی طرف میرا جو رجحان ہوا ہے، وہ میں جو مطالعہ میں کرتا رہتا تھا، تو میرے گھر میں ایک چھوٹی موٹی لائبریری میں نے بنا رکھی ہے، تو وہ پڑھتا ہی رہتا تھا۔ اس کے بعد مجھے شمشاد شاہد صاحب ملے، اور اسی زمانے میں انہوں نے بھی شاعری کی، اور اس کے بعد میں مجھے بھی اس کا چسکا لگا دیا۔ تو کیا اب لگا بس دیا؟ مختصر یہ ہے کہ میں بس کچھ بھی جو مجھ سے بنتا ہے ٹوٹا پھوٹا لکھ لیتا ہوں، اور باقی آپ کے سامنے اور کیا کہوں۔ آج کی محفل میں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، بس آپ کو سننا چاہیے، اور آپ کو اور ناصر صاحب کو سنتے رہنا چاہیے بس۔ بہرحال آپ ہم کی لوگوں کا اجازت ہو تو۔ مقصد یہ ہے، ہم لوگوں کا مقصد جی یہ سر، ہے کہ کچھ ادبی کاوشات پر بھی گفتگو کا میں حصہ بہت ہو اچھا تاکہ ہم مقصد سب ہے لوگ سر، ایک بہت اچھا ہاں مقصد تو ہے سر۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ قافیہ پیمائی کر کے اپنے آپ کو بہت خوش کر لیتے ہیں، غزل اچھی ہو گئی، تھوڑی بہت واہ واہ مل گئی، لیکن غزل کیا ہے اور اردو ادب کیا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ہم لوگ وابستہ ابھی تک تو نہیں ہوئے تھے، بس تھوڑے بہت ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پیاس آپ نے بڑھا دی ہے۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ناصر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اب پیاسوں کو جو ہے وہ پیاسوں کے سامنے جام جو ہے وہ پیش کرتے رہا کریں، تو بڑی مہربانی۔ محبت ہے آپ کی محبت ہے، واہ انشاءاللہ یہ واہ سلسلہ واہ، جاری رہے گا۔ انشاءاللہ جی جی، ایسی بالکل محافل کی بالکل، ضرورت ہے، واہ واہ جی واہ۔ جی بالکل۔ تو اجازت ہو تو میں جی اپنا جی کلام جی، پڑھوں۔ جی ضرور، منتظر منتظر۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیے گا کہ چھپا کے اشک سرے بزم مسکرایا کرو، واہ واہ، چھپا کے اشک سرے بزم مسکرایا کرو، تم اپنے ضبط کو ایسے بھی آزمایا کرو۔ واہ کیا واہ واہ آہا، واہ چھپا آہا، بہت واہ شکریہ۔ آہا۔ واہ واہ چھپا کے واہ اشک واہ، سرے بزم مسکرایا کرو، تم اپنے ضبط کو ضبط کو، ایسے بھی آزمایا کرو، واہ اور یہ شعر دیکھیں کہ تمہاری چاپ سے پڑتا ہے دھڑکنوں میں خلل، آہا، تمہاری چاپ سے پڑتا پڑتا ہے ہے دھڑکنوں میں خلل، دھڑکنوں میں خلل، جو ہو سکے تو دبے پاؤں دل میں آیا کرو۔ ہائے ہائے کیا ہائے، بات ہے، جو ہو سکے تو دبے واہ پاؤں واہ، دل میں آیا۔ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ تمہاری واہ، چاپ سے پڑتا ہے دھڑکنوں میں خلل، واہ جو ہو سکے تو دبے پاؤں دل میں آیا کرو۔ واہ، اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ یہ کیا کہ ابر اداسی کا اوڑھ رکھا ہے، آہا، یہ کیا کہ ابر اداسی کا اوڑھ رکھا ہے،
کبھی تو کیف کی بارش میں بھی نہایا کرو. کبھی یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے یہ کیا کہ ابر اداسی کا اوڑھ رکھا ہے، کبھی تو کیف کی بارش میں بھی نہایا کرو. نہایا اور کرو. واہ واہ واہ. یہ شعر دیکھیں کہ لگے ہوئے ہو امیروں کی میزبانی میں، لگے ہوئے ہو امیروں کی میزبانی میں، کسی غریب کو بھی اپنے گھر بلایا کرو. کسی غریب لگے کو اپنے گھر. بہت کیا شکریہ، عمدہ شعر ہے بھائی، واہ واہ واہ. بہت عمدہ، بہت لگے عمدہ. بہت شکریہ، واہ، بڑی واہ، نوازش، واہ. بڑی نوازش. لگے ہوئے ہو امیروں کی میزبانی میں، واہ، کسی غریب کو بھی اپنے گھر بلایا کرو. کیا بات ہے. یہ شعر کے سمجھ کے پھول تمہیں تتلیاں ستائیں گی. ہاں سمجھ کے پھول تمہیں تتلیاں ستائیں گی، اکیلے باغ میں ہرگز نہ آیا جائے. ہائے، ہاں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سمجھ کے پھول تمہیں تتلیاں ستائیں گی، واہ اکیلے باغ میں ہرگز نہ آیا جایا کرو. اور واہ سوائے دکھ کے بھلا کیا ہے یاد ماضی میں، واہ. سوائے دکھ کے بھلا کیا ہے یاد ماضی میں، سو بیتے وقت سے مت رابطے بڑھایا کرو. تو بیتے وقت واہ سے واہ واہ. مت رابطے بڑھایا کرو. یہ بڑھایا کرو. کیا اور بات ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ گھٹا کی اوٹ میں مہتاب اچھا لگتا ہے. ہاں ہٹا کے گھٹا کی اوٹ میں مہتاب اچھا محتاب. لگتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. رخ جمال سے زلفوں کو مت ہٹایا کرو. ہٹایا کرو. کیا بات ہے، کیا گھٹا بات کی ہے. اوٹ میں، بہت شکریہ. گھٹا کی اوٹ میں مہتاب اچھا لگتا ہے، رخ واہ. جمال سے زلفوں کو مت ہٹایا کرو. کیا بات ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ خیال و خواب میں تو خوب آنا جانا ہے. اچھا ہے. خیال و خواب میں تو خوب آیا خیال و جانا ہے. خواب میں تو خوب آنا جانا ہے، آنا جانا ہے. کبھی تو سامنے میرے سراپا آیا کرو. آیا کبھی تو سامنے میرے کیا بات ہے، کیا بات ہے. خیال و خواب میں تو کبھی تو خوب آنا جانا میرے ہے، خدا رہا آیا کرو. واہ 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 کبھی واہ تو سامنے میرے سراپا آیا کرو. واہ اور واہ واہ. یہ سر مکتا شعر ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہی سچ ہو کیا ضروری ہے. واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا ضروری. جو دکھ رہا ہے وہی سچ ہو کیا ضروری ہے. کیا ضروری کیا ہے. ضروری ہے. فریب چشم سے خود کو ذرا بچایا کرو. واہ، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. بہت فریب شکریہ، چشم کا جواب بھی. واہ واہ واہ. کیا واہ، واہ، سنبھالا ہے بہت آپ نے شکریہ ناصر شعر علی کو. سید بہت صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ. جو دکھ رہا ہے وہی سچ ہو کیا ضروری ہے. کیا ضروری ہے. فریب چشم سے خود کو ذرا چشم بچایا سے. کر. بہت عمدہ ہے. واہ 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 اور واہ یہ واہ واہ. مقطع حاضر کرتا ہوں کہ فریب و مکر کے اس دور میں میاں مظہر، ہاں ہاں. فریب و مکر کے اس دور میں میاں مظہر، میاں مظہر. بہت سنبھل کے نئے رابطے بنایا کرو. بہت خوب. بہت اچھی میاں طرح ہے. مظہر بہت بہت عمدہ سنبھل کے طرح. بہت نئے سنبھل کے. رابطے بنایا کرو. واہ. گھٹا کی اوٹ میں مہتاب اچھا لگتا ہے، رخ جمال سے زلفوں کو مت ہٹایا کرو. ہٹایا کرو. چھپا کے کیا بات. اشک سرے بزم مسکرایا کرو. تم اپنے ضبط کو ایسے ہی آزمایا کرو. بہت شکریہ، عمدہ غزل ہے. عمدہ کیا غزل ہے. بہت شکریہ ناصر علی صاحب، بہت نوازش، بڑی مہربانی. بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو کہا ہے نا وہ کہ کبھی غریب کو بھی اپنے گھر بلایا کرو تو امیروں کی میزبانی میں لگے ہو. اس میں مجھے بڑا خوبصورت، پتہ نہیں کس کا نام معلوم، کوئی شاعر کا نام پتہ نہیں ہے، شاید کسی دوست کو پتا ہو. وہ یہ کہتا ہے جی جی. کہ بڑھتی ہے امیروں میں تیرے حسن کی دولت، بڑھتی ہے امیروں میں تیرے حسن کی دولت، یہ مصرف خیرات سمجھ میں نہیں آتا. واہ واہ واہ. امیروں میں تیرے حسن کی دولت، یہ مصرف خیرات سمجھ میں نہیں آتا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت نوازش. ہمارے بھی ایک مقامی شاعر، ان کا کچھ ایسے ہی شعر تھا کہ تمہارے پاس
حسن کا خزانہ ہے، کبھی اس کا صدقہ نکالا کرو، ایسا ہی کچھ تھا تو